نوشہرہ فیروز انسداد تجاوزات فورس کی علاوہ چوک پر کارروائی، مزاحمت پر لاٹھی چارج۔ انسداد تجاوزات فورس کی جانب سے کارروائی کے دوران قبضے واگزار کروائے گئے۔ دکانداروں کی جانب سے مزاحمت پر فورس نے لاٹھیاں برسا دی۔ انسداد تجاوزات فورس کارروائی کے دوران من پسند افراد کو چھوڑ کر غریبوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ متاثر دکاندار: ہم غریبوں کو روزی بھی نہیں کرنے دی جا رہی، بولے تو لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں۔ رپورٹ رانا ندیم انجم، نوشہرہ فیروز۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف وکیل احمد غوری کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر بھکر کے علاقے میں کم سن 8 سالہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ۔ ڈی پی او بھکر محمد نوید کا سخت نوٹس۔ تھانہ صدر بھکر پولیس کو وقوع کے متعلق اطلاع موصول ہوئی۔ ڈی پی او کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر بھکر وحید حسین لک اور طاہر حسین ایس آئی کی بربط کارروائی۔ پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے ملزم سلیم کو 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کر کے بند حوالات تھانہ کر دیا۔ بھکر پولیس جنسی تشدد اور جنسی زیادتی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ جنسی زیادتی اور تشدد کے مرتکب ملزمان کو قانون کے مطابق کڑی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او محمد نوید۔ جنگ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ستھرا پنجاب مہم کے تحت جھنگ سٹی میں اسار القاسمی پارک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ سالوں سے پڑے کوڑے کے ڈھیروں کو اٹھانے کے بعد صفائی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر نے پارک کی بحالی کے بعد دورہ کیا اور پارک میں پہلا پودا لگایا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عادل شہزاد رانجھا اور ایم ایس او محمد عثمان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پارک میں مزید پودے لگائے جائیں گے اور لائٹس کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ سالوں سے پڑے ویران پارک کی صفائی و بحالی پر میونسپل کمیٹی کی ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ پارک کی صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنے میں اہلِ علاقہ بھی تعاون کریں۔ میونسپل کمیٹی جنگ نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہر میں گرینڈ صفائی آپریشن کیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے صفائی کے حوالے سے شکایات پر فوری ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تحریک ادب القرآن ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ملک بھر میں ضعیف اور شہید قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز آدھیوال قبرستان جھنگ اور فتح دریا قبرستان جھنگ میں جمع شدہ ضعیف اور شہید قرآن پاک کے سینکڑوں نسخوں کو خوشبو لگا کر گلپاشی کی گئی اور قرآن پاک کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محفوظ کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر ضلعی صدر لیبر قومی موومنٹ چودھری تنویر احمد اور علی رحمان انصاری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بانی چیئرمین تحریک ادب القرآن ٹرسٹ انٹرنیشنل محترم عبد المنان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ پاکستان کے مختلف علاقہ جات سے ضعیف اور شہید قرآن پاک جمع کر کے بے ادبی سے بچانے کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ادب کرنا ہر مسلمان کا فرض اور ثواب کا کام ہے۔ تحریک ادب القرآن ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام نہ صرف پورے پاکستان سے ضعیف قرآن پاک جمع کر کے محفوظ کیے جاتے ہیں بلکہ قابل تلاوت قرآن پاک کے نسخوں کو نئی جلد بندی کر کے ان کو فی سبیل اللہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ حافظ آباد سے ہمارے بیورو چیف زوار وارث علی خان کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کی جامع مسجد ریاض الجنت جہاں پر رمضان المبارک کے ہر دن کی افطاری کرے روزہ رسول کی یاد تازہ۔ مدینہ منورہ میں مقیم حافظ مختار احمد کی جانب سے 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان المبارک تک تمام روزہ داروں کی افطاری آب زمزم اور مدینہ منورہ کی کھجوروں سے کرائی جاتی ہیں۔ جامع مسجد ریاض الجنت کی تعمیر تقریباً 1 سال میں مکمل کی گئی۔ مسجد کو بالکل ڈیزائن سعودی عرب میں تعمیر مسجد ریاض الجنت طرز ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مسجد کے دروازے، کھڑکیاں، برتن وغیرہ بھی مدینہ پاک سے منگوائے گئے ہیں۔ مسجد کے تمام دروازے مدینہ پاک سرزمین سے تیار ہو کر آئے ہیں۔ مسجد کا ممبر بھی بالکل مسجد ریاض الجنت کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس مسجد میں تمام روزہ داروں کی افطاری مدینہ منورہ کی بھیجی گئی کھجوروں خالص آب زمزم بریانی سے کرائی جاتی ہے جو 1 رمضان المبارک سے آخری رمضان المبارک کے دن تک جاری رہے گی۔
اس مسجد کو انتہائی عقیدت کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، جس کے تمام تر اسپانسر بائے مدینہ پاک میں مقیم حافظ آباد پاکستان کے رہائشی الحاج حافظ مختار احمد کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ مسجد کے بارے میں سب سے دل افروز بات یہ ہے کہ یہ مسجد اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پر تعمیر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مسجد کے انتظامیہ کے مطابق الحاج حافظ مختار احمد کی دلی خواہش ہے مسجد ریاضت الجنت کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہ رہے۔ مسجد کے انتظامیہ میں حافظ محمد یونس اور پیش امام نے کہا، ماشاءاللہ جی آج یہ حافظ مختار صاحب مدینہ شریف والے جو وہاں پہ مقیم ہے مدینہ شریف میں، اور انہوں نے شہر حافظ آباد میں بہت ہی خوبصورت اللہ کا گھر بنایا، بہت ہی خوبصورت ہے، دیکھ کے دل راضی ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور جناب حافظ صاحب بہت ہی اچھا، ان کی جناب والا گھر والوں نے بھی، ان کے بزرگوں نے تربیت کی ہے کہ وہ انہوں نے یہ اللہ کا گھر بنایا، اور اس کا نظام بہت اچھا چلایا جا رہا ہے۔ قرآن شریف دے 30 روزے جڑا اہتمام کیتا انہوں نے، روزانہ دیاں 2 دیگاں لاتھدیاں نے کہ جڑے اتنے بندے آندے نے تے آگے روزہ کھولدے نے، بڑی بڑی دوروں ابے زمزم نال مدینہ شریف دیاں کھجوراں نال روزے دا افطار کرایا جاندا، تے بڑی بڑی دوروں بندے آندے نے کہ جڑا اتنے روزہ افطار کر کے جاندے نے۔ سید حسن شاہ مشہدی نذرانہ عقیدت اسد عباس جعفری بلکسر سے 28 جمادی الاول کا سورج یقینی طور پر کئی بار طلوع و غروب کے مراحل سے گزر چکا ہے، اور نہ جانے کتنی مدتوں تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا، مگر بلکسر کی نگری میں یہ دن اس قدر مسلسل سے عبارت ہے کہ جس روز ایک تنظیم نما ہستی، سماج نما شخص اور معاشرہ نما فرد نے اپنے چاہنے والوں کو رکت آمیز مراحل میں چھوڑ کر خاک کی چادر اوڑھ لی، ظاہری طور پر تو تہ خاک بسنے والی اس ہستی کو رفتہ رفتہ برس بیتتے چلے جا رہے ہیں، مگر اس کی محبت کی سیکھ جو اپنے قلوب میں کسب کا درد لیے زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں، یاد ہے کہ مٹتی ہی نہیں، ذکر ہے کہ محفلوں سے کم نہیں ہوتا، شعور تحت الشعور حافظ اور نہ جانے کہاں کہاں ان کی یادوں کے ڈیرے ہیں۔ وہ جو ایک کچے سے مکان میں فرش نشین تھا، مگر صاحبان قصر اس کے سامنے زانوائے تلمذ تہ کے ادب سے محو کلام رہتے، انتہائی باریک بینی، دور اندیشی، پر اثر انداز گفتگو، تنظیم و تربیت میں یکتا اور سایہ بن کے اپنے ہمراہیوں کی پشت پناہ پر موجود رہنے والے اس انسان کو زمانہ حسن شاہ مشہدی کے نام سے جانتا ہے۔ سخاوت جن کی گھٹی میں تھی، مہمان نوازی کا گویا عشق کی حد تک شوق تھا، سماج میں خدمت خلق کے عنوان سے ہمہ وقت حاضر، مگر نمود و نمائش سے کوسوں دور ایک بے ریا انسان حسن شاہ مشہدی نے کبھی کسی اقتدار و دنیاوی جاہ حشم کو اہمیت نہ دی، ساری زندگی ایک مخصوص مشن ترویج ذکر کربلا میں بسر ہوئی۔